قل بفضل اللہ، فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، وبذالک فلیفرحوا، اور ساتھ اس کے فلیفرحوا، چاہیے کہ خوش ہوں، ہوگا خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما، اس دنیا سے، یجمعون، جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک بات ہے آپ کے حاشیے پر، اور ایک کا حاشیہ، قل بفضل اللہ، اس آیت کی فصاحت و بلاغت کا کمال یہ ہے کہ لفظی تکرار کے بغیر اس میں معنوی تکرار اور تو تاکید موجود ہے، چنانچہ یہاں 3 بار اس کی تاکید ہے۔ نمبر 1 بفضل اللہ کا متعلق معذوف ہے، اصل میں تھا بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، فلیفرحوا، یہ۔ نمبر 2 وبذالک کا فا، اس پر دلالت کر رہی ہے کہ بذالک کا متعلق معذوف ہے، جو بقرینہ ما بعد لیفرحوا ہے، فلیفرحوا جملہ ہے جس کا متعلق بذالک مقدر ہے۔ اصل عبارت کیوں بنے گی؟ فبذالک لیفرحوا فلیفرحوا بذالک، فبذالک، بول پڑھو، فبذالک لیفرحوا فلیفرحوا بذالک، مطلب ہے کہ خوشی کے قابل صرف یہی چیز ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ ہاں بھائی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اب یہاں سے رضاخانی اہل بدعت وہ اپنی مروجہ عید میلاد النبی ثابت کرتے ہیں، مروجہ، اور کہتے کیا ہیں کہ فضل اور رحمت سے مراد، فضل و رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں بھائی، یہ ٹوٹیوں پر کون ہے؟ میں کوئی اور ہے؟ کیا جو باہر ہیں ان کو بجتے اٹھاؤ تو نکلو، کوئی بھی نہ ہو ادھر، ٹوٹیوں والوں سب کو رخصت دو، ادھر سارے شیاطین اکٹھے ہیں۔ ہاں امیر صاحب آپ بھی جائیں، دونوں امیر اس کو فارغ کریں، تو پھر مسجد اقصیٰ کا رخ نہ کرنا۔ ہاں بھائی، اچھا جی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، وہ کہتے ہیں یا فضل اللہ اور رحمت سے مراد آپ کی ولادت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا معنی خوش ہونا نہیں کرتے، فبذالک فلیفرحوا، جس کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ یہ اب جہاں پر 2 مسئلے سمجھنے، ایک تو ہے مسئلہ عید میلاد النبی، اس کی انشاءاللہ میں پوری لمبی چوڑی جو بھی اعتراض وغیرہ
جو ان کے شبہات ہیں اس پر مستقل بات کروں گا آج یا کسی وقت بھی. یہاں صرف اس آیت کو سمجھنا ہے. اس آیت کو وہ بہت پیش کرتے ہیں فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے، فضل و رحمت سے مراد ہے کیا، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے. اور اس پر سب سے پہلا ریلوی مفسر نعیم الدین مراد آبادی اس کا حاشیہ ہے، اس کا حاشیہ. اور اس میں یہ بزرگ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس کا معنی کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ کہہ رہا ہے فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا. حضرت ابن عباس، حسن قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے. ایک اور یہ ہے کہ فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے. احادیث مراد ہے. جہاں پر نعیم الدین مراد آبادی یہ بالکل صاف مانا کر رہا ہے کہ فضل اللہ سے مراد چپ ہے. ہاں، فضل اللہ سے مراد کیا ہے، اور رحمت سے مراد قرآن. یا دوسرا معنی کیا کر رہا ہے، فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد احادیث. یہ صفحہ نمبر 256 یہ حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی جس کو کہتے ہیں خزائن العرفان. خزائن العرفان خزائن العرفان. اسی طریقہ سے یہ بریلوی محقق غلام رسول شہیدی ہے. اس نے بھی قل بفضل اللہ و برحمتہ اس پر بات کی ہے. یہ ہوتا ہے آیت یہی ہوتی ہے اور یہ پشور جا رہا ہے.
اچھا جی، کہتا ہے کہ حسن بصری اور مجاہد وغیرہ نے کہا اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد اور رحمت سے مراد یہ صفحہ نمبر اس کا 409 تبیان القرآن کا، یہ مراد کیا ہے فضل و رحمت سے، یہی معنی یہ تفسیر المعانی میں علامہ آلوسی یہ صفحہ نمبر 187 اور جلد نمبر 11 قل بفضل اللہ کہتے ہیں المراد بالفضل والرحمہ اما الجنس، فضل و رحمت سے مراد یا تو جنس ہے یا تو خولو فیہ ما فی مجیء القرآن من الفضل والرحمہ، جس میں داخل ہے وہ جو قرآن کے آنے میں فضل اور رحمت ہے، دخولا افضلیا وَإِمَّا مَا فِي مَجِيِّهِ مِنْ ذَلِكَ يُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، اس کی تائید کرتا ہے جو مجاہد سے روایت ہے کہ ان المراد بالفضل والرحمہ القرآن، یہ معنی کر رہا ہے کہ فضل اور رحمت دونوں سے مراد قرآن ہے۔ ان المراد بالفضل والرحمہ القرآن، حضرت انس کی روایت لکھی ہے اس نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل اللہ القرآن، فضل اللہ کا قرآن ہے، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ان جعلکم من آلہ، ان جعلکم من آلہ، اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اہل قرآن بنایا، جعلکم من آلہ، اہل قرآن بنایا، قرآن والا بنایا۔ اسی طریقہ سے کہتا ہے یہ معنی بھی ہے کہ ان الفضل القرآن والرحمہ الاسلام، فضل قرآن رحمت اسلام، یہ روح المعانی ہے، اور یہی معنی قرطبی نے کیا، قرطبی اچھا جی، کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے بِالْقُرْآنِ وَالْإِسْلام، اے بالقرآن والاسلام۔ قال ابو سعید الخدری وابن عباس، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اور ابن عباس، فضل اللہ القرآن، فضل اللہ سے مراد قرآن، ورحمتہ الاسلام،
اور رحمت سے مراد اسلام. وَأَنْهُمَا، اور یہ دونوں، فضل اللہ القرآن ورحمتہ ان جعلکم من اہلہ، رحمت یہ ہے کہ تمہیں قرآن والا بنایا. جعلکم من اہلہ. اسی طرح کہتے ہیں عن الحسن والضحاک ومجاہد وقتادہ فضل اللہ الایمان ورحمتہ القرآن علی العکس. حضرت حسن بصری، ضحاک اور مجاہد، قتادہ، یہ بھی یہی معنی کر رہے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد، فضل اللہ سے ایمان اور رحمت سے مراد قرآن. یہ اب یہ صفحہ نمبر ہے 316 قرطبی کا اور جلد نمبر 8. اس کو ذرا صحیح کر کے سمجھو. آج کل سب سے بڑی بدعت وہ رونق بدعت جس پر بریلوی مولوی بڑے سنتے پھل پھر رہے ہیں، وہ یہی ہے، عید میلاد النبی کے نام پہ. اور اس آیت کو سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں. قل بفضل اللہ، سورے بھی صحیح لگاتے ہیں زبردست کر کے. ہاں جی، یہ ابن جریر نے بھی یہی معنی کیا ہے. کہتا ہے کہ صفحہ نمبر میرے پاس 568 ہے. جز 11 کوئی ایک تو ان ابی سعید الخدری بفضل اللہ القرآن و برحمتہ ان جعلکم من اہلہ. رحمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن والا بنایا. اس کے بعد حلال ابن یساق کا قول لایا. کہتا ہے قال بالاسلام الذی ہداکم وبالقرآن الذی علمکم. فضل سے مراد اسلام ہے جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور قرآن سے مراد اپنا، رحمت سے مراد قرآن ہے. الذی علمکم یعنی تعلیم قرآن، اللہ نے تمہیں قرآن سکھایا، یہ اس کی رحمت ہے. اسی طرح حضرت مجاہد صافی ان مجاہد قل بفضل اللہ و برحمتہ قال القرآن. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد صرف قرآن ہے. حضرت قتادہ کہتا ہے فضلہ فالاسلام و اما رحمتہ فالقرآن. فضل اللہ کا اسلام ہے اور رحمت سے مراد جہاں قرآن ہے. حسن بصری وہ بھی کہتے ہیں قال فضلہ الاسلام و رحمتہ القرآن. یہی معنی ہے. یہ تفسیر ابن جریر. اسی طریقہ سے کوئی تفسیر اٹھاؤ، مقصد تھا ایک بات واضح کرنا. یہ پڑھی ہے سراج منیر، اس میں بھی یہی معنی ہے. ابن کثیر اس میں بھی یہی معنی ہے. المحرر الوجیز اس میں بھی یہی معنی ہے. تمام مفسرین نے یہی معنی کیا. اب ذرا توجہ فرماؤ. اب آیت کا کیا معنی بنے گا؟
اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ، اوپر بات بھی کس کی آ رہی ہے؟ جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ کون سی موعظہ آئی؟ قرآن۔ اسی کے بارے میں فرمایا قل بفضل اللہ، سیاق میں بھی ذکر قرآن کا ہے، اسی قرآن کے ساتھ باب رحمت ہی اور قرآن ایمان بالقرآن کے ساتھ قل بفضل اللہ، فرما دیجیے اللہ کے فضل یعنی قرآن کے ساتھ باب رحمت ہی اور ایمان بالقرآن کے ساتھ ان جعلکم من آلہ، ایمان بالقرآن کے ساتھ باب ذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ فلیفرحوا، اس کے ساتھ خوش ہوں۔ خوش ہونے کا مطلب کہ اس کو دل و جان سے قبول کریں، ہوا خیر، وہ بہت بہتر ہے، مما، اس دنیا کے مال سے، یجمعون، جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو آیت کی تحقیق تھی کہ یہاں فضل اللہ سے مراد میلاد النبی ہے، رحمتہ سے مراد میلاد النبی ہے، یا اس سے مراد قرآن، ایمان، اسلام، کوئی اور چیز ہے؟ بریلویہ کا یہاں سے یہ نکالنا کہ یہ میلاد النبی ہے، ولادت مصطفیٰ ہے، یہ تحریف بالقرآن ہے، اور کسی مفسر نے یہ معنی نہیں کیا۔ تمام مفسر حتیٰ کہ نعیم الدین مراد آبادی جیسا محرف، اس کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس مقام پہ تعریف کرتا۔ یہ آج والے جو ٹرڑے ملا ہیں بریلوی، انہوں نے شروع کیا ہے فارمی ملا، ورنہ ان کے پچھلے حضرات وہ بھی یہ تعریف نہیں کر سکے۔ پیر کرم شاہ نے ڈنڈی لگائی ہے جہاں، اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اس کی بیچاری کتاب بھی سٹیجوں پر ناچ ناچ کے خراب ہو گئی۔ ہاں بھی ایک تو 20 سال ابتدان تو انسان بنے ہیں، لے آئے ہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا، صاحب قرآن۔ آگے یہ چل کر جہاں ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ نے اتنی بات کی اور ضیاء النبی میں پھر کسی کو آگے چلایا، اس کو یہ معنی چھوڑ کے میلاد النبی، وہاں ضیاء النبی، اس کے اندر یہ ضیاء القرآن، اس میں یہی ہے۔ چلو بہرحال یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھو کہ اگر ترجمہ کر لیں کچھ، اگر میں گئے تو پھر ترجمے کی طرف نہیں آئیں گے، یہ اگر لمبی ہے بہت زیادہ، اس لیے ترجمہ کرتے جائیں۔ آیت حل ہو گئی، آیت کا تعلق اس عید کے ساتھ نہیں ہے، آیت میں فضل اور رحمت کی مراد متعین ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ عید میلاد النبی پر مستقل بات کرتے ہیں، مستقل اور پوری تفسیر کے ساتھ۔ کہ آج کل نئے جو رسائل آئے ان مولویوں نے تقریباً 15 دلائل پیش کیے، 15 دلائل، وہ ہم دیکھیں گے 15 دلائل۔ اب دیکھو یہاں تھوڑا ترجمہ چلاؤ، سورہ یونس رک گئی ہے۔ قل ارأیتم، فرما دیجئے، ارأیتم ما انزل اللہ، اخبرونی، بتلاؤ مجھے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا اللہ نے
لکم تمہارے نفع کے لیے من رزق کوئی رزق فجعلتم منہ بس بناتے ہو تم منہ اس رزق سے حرامن کچھ کو حرام و حلالن اور کچھ کو حلال قل سل پوچھ میرے پیغمبر اللہ اذن لکم کیا اللہ نے تمہیں اذن دیا ہے اذن لکم اذن دیا ہے تم کو ام یا علی اللہ تفترون اوپر اللہ کے افتراء کرتے ہو علی اللہ تفترون یا تم اوپر اللہ کے افتراء جھوٹ کو باندھتے ہو وما ظن الذین اور کیا گمان ہے الذین ان کا یفترون علی اللہ جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے الکذبا جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس البتہ صاحب فضل ہے اوپر لوگوں کے ولکن اکثرہم لا یشکرون لیکن اکثر لوگ ان کے شکر نہیں کرتے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اب ذرا دیکھو یہ کیا مسئلہ ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے میں نے رزق اتارا اور تم اس میں سے کچھ کو حرام کرتے ہو اور کچھ کو حلال کیا مسئلہ سمجھو آیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق اتارا ہے تو رزق اتارنے والا اللہ تو اس رزق میں حکم بھی اللہ کا چلتا ہے جب رازق اللہ ہے رزق اللہ نے دیا تو رزق میں حکم بھی اللہ کا چلتا ہے اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ حلال ہوگی اللہ جس چیز کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگی رزق اللہ کا ہے اور فتوے مفتیان مکہ کے چل رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے چل رہے ہیں یہ حلال اور یہ حرام مقصد کیا ہے یہ تو آیت کا ظاہری مطلب ہے اور اس سے مقصود کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مشرکین عرب وہ جو تحریمات عباد کرتے بندوں کی تحریمات پہ دوسرا ریاضات عباد بندوں کے نام کی نظر و نیاز یہ کوئی مسئلہ ہے تعلیمات عباد یعنی نفی شرک اعتقادی والا نفی شرک ہاں اب ذرا بولتے ہو بزرگوں نفی شرک اور اونچے بولو اونچے نفی شرک فعلی والا مسئلہ نفی شرک فعلی آپ کو جیسے کہیں ویسے ہی آپ نے کہنا ہے کیونکہ ساری دنیا تو ہی ہوئی ہے نفی شرک اونچا بولو ذرا ہاں مسجد میں گونج آنی چاہیے غیر مقلدوں کی امین کی طرح ہاں نفی شرک گونجی نہیں ہے نفی شرک فعلی نفی شرک فعلی تحریمات عباد یا ذات عباد ان پر رد ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے دربار کی بھینسیں ہیں ککڑ والی سرکار مرغیاں بھینسیں بکرے ان کو چھیڑنا نہیں بابے کی رگ کا ایریا ہے اور بابے کے دربار کے نام پہ آزاد ہے اس گائے کا دودھ نہیں نکال سکتا اور اس پر سواری نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کی تعلیم میں حرم کے آکام میں حرم کا گھاس نہیں کاٹ سکتا حرم کا شکار نہیں کر سکتا اسی طرح مشرک اپنے دربار کی تعظیم رکھتا ہے کہ دربار کے ایریے کا درخت نہیں کاٹ سکتا اور وہاں کی چیزیں کرنے والی ان کو نہیں چھیڑ سکتا یہ تعلیمات عباد اللہ فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو
رزق اتارنے والا اللہ، اور تم کہتے ہو یہ جائز نہیں کہ فلاں جائز، حلال حرام کے فیصلے تمہارے، یہی تمہارا کفر اور افتراء ہے۔ اللہ نے جو رزق نازل کیا تو اب حکم بھی چلے گا تو کس کا؟ صرف اللہ کا۔ اس پر امام ابن کثیر، ان کی عبارت بہت اچھی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں قال ابن عباس و مجاہد والضحاک وقتادہ، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، حضرت مجاہد بھی، حضرت ضحاک اور قتادہ بھی فرماتے ہیں نزلت انکارن علی المشرکین، یہ آیت نازل ہوئی مشرکین پر انکار کرنے میں، فیما کانوا یحلون ویحرمون، بیچ اس کے کہ تھے وہ مشرک یحلون حلال بتلاتے، ویحرمون اور حرام بتلاتے، من البہائر والصوائب والوسائل، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، عام وغیرہ۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کو سمجھنا ہے تو جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اس آیت کو دیکھو، انہوں نے کھیتیوں میں اور جانوروں میں غیر کے نام کا حصہ لگایا، نظر نیاز اور تعلیمات، خارج نفی شرک اعتقادی اس معاملہ میں نازل ہوئی۔ فرمایا فجعلتم منہ حرامن، بس کرتے ہو تم بلا دلیل اس سے حرامن و حلالن، کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال۔ قل فرما دیجیے شرک اول، کیا اللہ نے اجازت دی تمہیں؟ ام علی اللہ تفترون، کیا مانا؟ اللہ آذن لکم، اس کا تعلق ہے ارأیتم کے ساتھ، اور قل ارأیتم، قل آذن اللہ آذن لکم، اس کا تعلق ارأیتم کے ساتھ، اور قل جو آیا یہ تاکیداً ذکر کیا، اور مانا یہ ہوگا کہ اخبرونی اللہ آذن لکم بالتحلیل والتحریم فانتم تفعلون ذلک باذنہ، یا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جس چیز کو تم چاہو حلال بتلاؤ، جس کو چاہو حرام بتلاؤ، یا اللہ نے یہ اجازت ملنے کے بعد تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ام تکذبون علی اللہ، ام علی اللہ تفترون کا کیا معنی؟ ام تکذبون علی اللہ فی نسبت ذالک الیہ، یا تم اس تحریم اور تحلیل کی نسبت اللہ کی طرف کر کے جھوٹ بولتے ہو؟ یہ صاحب کشاف کی عبارت ہے۔ فرماتی ہیں علی اللہ فی نسبت ذالک الیہ، تم کہتے ہو اللہ نے حلال کہا، اللہ نے حرام کہا، ویجوز، اور یہ بھی جائز ہے ان تکون الحمزۃ للانکار، یہاں اللہ والا حمزہ انکار کا ہو، اور ام منقطع، اگر حمزہ انکار کا ام منقطع تو اب مانا سنو، مانا یہ ہوگا کہ بل تفترون علی اللہ، مانا ہوگا تفترون علی اللہ، اور یہ افتراء کی تقریر بنے گی، افتراء کی تقریر بنے گی۔ اب ذرا ہمارا اللہ تفترون، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکل آیا، اصولی مسئلہ جس کو جساس نے چھیڑا ہے، جساس راضی نے فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کی علت یا حرمت کا فتویٰ دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اس میں اپنی طرف سے، آج کل تو فوراً کسی سے مسئلہ پوچھو وہ کہہ دیتا ہے حرام ہے، وہ کہتا ہے حلال ہے۔ علت تحلیل تحریم کا فیصلہ دو چیزیں، ایک ہے حرمت اور علت قطعی،
تحلیل و تحریم قطعی، اس کا منکر کافر ہے، اور اس کے تحلیل و تحریم قطعی دلیل سے ثابت ہوگی۔ اور ایک ہے حرمت اور حلت سنی، سنی میں تکفیر نہیں ہوگی، اس کی اس بات میں بھی دلیل قطعی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے آج کل سبیت المشرکین ہے، سبیت المشرکین اليوم، یہ سنی حرمت ہے، حرمت سنی، اور اس کی بھی انشاءاللہ پوری بات کرتے ہیں۔ حرمت سنی، یہ سنی پر تکفیر نہیں ہوتی، اور خنزیر کی حرمت قطعی ہے، سود کی حرمت قطعی ہے، اور قطعی چیز کی حرمت کو پامال کرے تو کیا بنے گا؟ کافر۔ تو جہاں فیصلہ ہوتا ہے حرمت قطعی کا، وہاں دلیل بھی قطعی، اور جہاں مسئلہ ہوتا ہے حرمت ظنی کا، وہاں دلیل بھی ظنی۔ اس لیے یہاں غیر مقلد کا دماغ بھی خراب ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، امام جو کہتے ہیں یجوز لا یجوز، حلال حرام، اس آیت کو فٹ کرتے ہیں ائمہ پر۔ امام شافعی، ابو حنیفہ، احمد، مالک یہ کہتے ہیں ھذا حلال ھذا حرام، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ لیکن جنگل کمپنی سے کوئی پوچھے کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد اگر اس آیت کا مصداق ہے تو کیا وہ کافر ہے؟ اس آیت کا مصداق والے کون ہیں؟ بولو ہی صحیح، پکے کافر ہیں۔ یفترون علی اللہ الکذب، خدا پہ جھوٹ بولنے والے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ہم کہتے ہیں کہ تم فٹ کر رہے ہو چاروں اماموں پہ۔ اب چاروں اماموں کو کافر سمجھتے ہو؟ معاذ اللہ، مسلمان نہیں تھے پھر، اور ان کے نزدیک بھی، جب ان کے بڑوں کے نزدیک بھی مسلمان ہیں تو پھر معاملہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ جو یجوزو لا یجوزو، جو اجتہادی مسائل ہیں، وہ اجتہاد خود ظنی ہے، اور وہاں حرمت اور حلت بھی کون سی ہے؟ ظنی، قطعی نہیں۔ اور کفر کا فتویٰ یہ چیزیں ہوتی ہے قطعیات میں، ظنیات میں نہیں۔ تو اماموں کا یجوزو لا یجوزو کہنا، ھذا حلال ھذا حرام کہنا، یہ از قبیلہ حرمت اور علت اجتہادی اور امور اجتہادیہ میں وہ درستگی ہے اور خطا بھی حاضر ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہم علی اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون، اور کیا گمان ہے الذین ان کا جو کھڑتے ہیں اوپر اللہ کے الکذب، جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے دن میں۔ قیامت کے دن کیا بنے گا؟ کیا گمان ہے ان کا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، البتہ بڑا فضل کرنے والا ہے اوپر لوگوں کے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اس کے فضل کا۔ عامل جہاں پر وما ظن الذین یفترون علی اللہ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر، جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ، ڈیٹیل کا ان اللہ کے بھی حق کے، قیامت کے دن کے حق کے بارے میں، لذو فضل، اللہ بڑی فضل والا ہے کہ توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے۔ علی الناس ولکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، بے قدر ہیں۔
کہ توبہ نہیں کرتے، جنہیں توبہ کرنی چاہیے تھی۔ وما تکون فی شأن، دلیل توحید عقلی 8ویں سامت، وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتا تو فی شأن کسی شأن من الشؤون کسی حالت میں، وما تتلو اور نہیں پڑھتا تو من ہو اس سے، من ہو اس سے، من قرآن کچھ قرآن، من قرآن کچھ قرآن، ولا تعملون اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل کوئی عمل، الا کنا علیکم مگر ہوتے ہیں ہم اوپر تمہارے، شہودا گواہ، حاضر و ناظر، اذ تفیضون فیہ جب تم داخل ہوتے ہو فیہ اس کام میں، وما یعقوب اور نہیں یغیب نہیں غیب اور رب کا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، بالارض رائی کے دانے جتنا بھی، بالارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک نہ کم اس ذرہ سے، ولا اکبر اور نہ بڑا اس ذرہ سے، الا فی کتاب مبین مگر بیچ کتاب ظاہر کے، فی کتاب مبین بیچ کتاب ظاہر اور کھلی کے۔ اب ذرا وما تکون فی شأن، اس میں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو ما تکون اور ولا تعملون، اس کا مخاطب ایک ہے یا مختلف ہے؟ اس میں دو تقریریں ہیں، ایک تقریر یہ ہے وما تکون فی شأن کہ مخاطب ہیں سید المخاطبین حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ، اور ولا تعملون اس میں خطاب عام ہے، ولا تعملون میں خطاب عام اور بزرگوں، اور ما تکون و ما تتلو کا خطاب خاص، اور وہ خاص کون مخاطب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطاب خاص اور یہ خطاب عام، اسی لیے رعایت کی کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام کی بات علیحدہ تھی وہاں شأن ذکر کیا، اور شأن کس کو کہتے ہیں؟ شأن، شان کہتے ہیں ایسا عمل عزیز اور عمل جلیل، عظمت والا کام اور جلت والا کام جس میں جلالت ہو، اس کو کہتے ہیں شأن۔ تو اور جہاں عام خطاب کیا تعملون، اس میں عمل کا ذکر کیا، اور عمل عام ہے فی عمل یہ جلالت جلیل میں بھی ہوتا ہے، حقیر میں بھی ہوتا ہے، عمل جلیل حقیر دونوں میں اس کا استعمال ہے۔ تو یہاں مقام کی رعایت کے لیے شأن کا لفظ اس سید المخاطبین کے لیے، ولا تعملون کا لفظ خطاب عامت المخاطبین کے لیے، اس لیے عمل اور شان کا فرق کر دیا۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ ما تکون فی شأن، یہ بھی مراد عام ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی اور امت بھی سب داخل ہیں۔ ولا تعملون کی جمع تفنن فی العبارہ ہے، اور ابتداءً ہی خطاب عام اور سب کو یہ خطاب شامل ہے۔ یہ دو تقریریں ہو گئی۔ وما تتلو من ہو من قرآن، یہاں پر بھی ذرا سمجھو یہ من ہو کیا ہے؟ من ہو
اس من کا کیا معنی ہے؟ یا من بن نہیں رہا، ما تتلو نہیں پڑھتا تو اس سے، آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ من اللہ، اس سے من اللہ جی۔ اور دوسرا معنی میں کر رہا ہوں، اللہ سے تو کچھ قرآن نہیں پڑھتا، من قرآن کچھ قرآن۔ اگر ہم شہود ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں، ایک معنی تجھے ہے، دوسرا معنی تجھے من تالی لیا ہے، من ہو، اور ہو ضمیر کا مرجع قرآن ہے، ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ قرآن۔ اشکال ہوگا کہ یہ اضمار قبل ذکر ہے، قرآن کا ذکر بعد میں ہے، ہو ضمیر پہلے مرجع قرآن پر لیا، یہ اضمار قبل ذکر ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اظہار شرف قرآن کے لیے اور اظہار تفخیم و تعظیم شان قرآن کے لیے اضمار قبل ذکر، یہ بھی قانون بلاغت سے ہے، یہ بھی قانون بلاغت ہے، مستقل نقطہ بلاغیہ ہے۔ یہ مقصد قرآن پاک کی عظمت کا اظہار اور تفخیم تبجیل کا اظہار ہے، اس لیے ضمیر پہلے آ گئی۔ اب مطلب یہ ہوگا وما تتلو من ہو، اور نہیں پڑھتا تو من ہو من قرآن۔ تعبیر کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس شہود اور ہماری توجہ خاص کی وجہ ہی تیرا قرآن پڑھنا ہے۔ اور بزرگوں، یہ جو شہود ہوتا ہے اور ہماری یہ خاص توجہ ہے تجھ پہ، وہ خاص توجہ کب ہوتی ہے؟ من تعلیم یا بنا، اس قرآن کی تلاوت کے وقت میں ہماری خصوصی عنایت اور کرم ہے ہی بجا تلاوت قرآن کے۔ میرے پیغمبر ما تکون فی شان، نہیں ہوتا تو کسی حالت میں بھی، وما تتلو من ہو من قرآن، اور نہیں پڑھتا تو اس سے کچھ قرآن، یعنی اس قرآن سے آگے لگ رہا ہے اللہ کنا علیکم شہودا۔ نقطہ یہ ہوگا کہ من کو تعلیلیہ بنانے کا کہ میرے پیغمبر میں ہوں تو عالم الغیب، ہر تیری شان حالت کو جانتا ہوں، لیکن میرے کرم کی توجہ رحمت متوجہ شباب پہ تب ہوتی ہے جب تو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو بزرگوں، اس قرآن بیانی کی وجہ سے ہماری شہادت خاص ہوتی ہے۔ وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون، اور نہیں عمل کرتے تم من عمل کوئی بھی، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ہوتے ہیں کنا علیکم شہودا، ہم ہی ہوتے ہیں اوپر اس کے گواہ، اس تفیض نہ پیے جب تم اس میں داخل ہوتے ہو۔ وما یحسب عازب، عازب کا کیا معنی؟ عرب والے لفظ بولتے ہیں، عازب کا اصل معنی ہوتا ہے بوجھ، دوری۔ اور جب وہ عرب کے لوگ اونٹ چرانے جاتے تھے اور اونٹ کو لے جاتے تھے وہ دور دراز چارے کی تلاش میں، وہاں پر کہتے یا عذوب الرجل بإبلہ اذا ابعد بها وغاب فی طلب الکلا۔ ہاں بھائی، عرب والے کہتے یا عذوب الرجل بإبلہ اذا ابعد بها وغاب فی طلب الکلا، جب چارے کی تلاش میں
اونٹ کو 2 کوس دور لے جایا جاتا تھا، اس وقت وہ کہتے یا اصوب الرجل، یہ بول والا معنی، اور جہاں پر جہاں مضاف مقدر ہے، اصل عبارت ہے وما یعصب عن علم ربک، نہیں بعید، نہیں دور نکلنے والا تیرے رب کے علم سے، من تاکید نبی کے لیے ہے، مثقال تمثیل لقلت الشیء و دقت ہی، چیز کی قلت اور باریکی بیان کرنے کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ نہیں غائب ہوتا تیرے رب سے، اگر یغیب کا معنی لو، اور اگر ابعد والا معنی لو تو نہیں دور ہوتا تیرے رب کے علم سے، من مثقال ذرۃ، رائی کے دانے جتنا بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء جہاں پر تقدیم عرض بوجہ مخاطبین اہل ارض ہے، کیونکہ مخاطبین اہل ارض تھے اس لیے زمین کی تقدیم ذکر کی، فی الارض ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ چھوٹا اس طرح سے بھی، ذالک ولا اکبر اور نہ بڑا، الا فی کتاب مبین، کتاب مبین سے مراد علم الہی، کتاب مبین سے مراد بولو ہی صحیح، علم الہی۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ بشارت ہے، خبردار بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم، نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے، خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور بچتے رہے۔ یہاں پر 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ نمبر 1 حقیقت ولایت، نمبر 2 عظمت ولایت، اور نمبر 3 ثمرات ولایت، ولایت کے ثمرات۔ الا ان اولیاء اللہ، بریلوی مولوی جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ سر لگا کے، اور سارا زور ہی ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں سمجھو بھائی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اولیاء اللہ سے مراد محبوبان بارگاہ الہی، مقربان بارگاہ الہی، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے۔ کب ریلویوں نے مانا یہ سمجھا خوف نہیں ہوگا اس لیے کپڑے اتار دیتے ہیں، خوف علیہم اور غمگین بھی نہیں، اور لا خوف علیہم۔ اولیاء اللہ فکر پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اور فکروں میں کیا پڑھتے تھے؟ نقشہ شاباش بولو ذرا، رفتار تیز کرو، نقشہ عذاب کا، اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یدعوننا رغبا ورہبا کانوا لنا خاشعین۔ قرآن کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈرتے ہی اولیاء اللہ ہے۔ تو جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ کیسے آیا؟ اب 2 ایسے آ گئی، 2 قسم کے عنوان۔ ایک آیات وہ ہے جو خوف اور حزن کو ثابت کر رہی ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ خوف و حزن کی نفی ہو رہی ہے، خوف و حزن کی
نفی ہو رہی ہے، نفی کا محل اور ہے، اس بات کا محل اور ہے، لیکن فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ خود قرآن نے کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ آدھرا سمجھو، بعض مرتدین روافض اس نے جہاں اس آیت کو لے کر بھی اعتراض کیا کہ ایسے گندے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ پہ حزن نہیں بلا ہم یحزنون، اور ابو بکر صدیق پر حزن تھا لا تحزن، معلوم ہوتا ہے ابو بکر ولی اللہ نہیں تھا، اولیاء اللہ پر خوف بھی نہیں کہ حزن بھی نہیں، اور ابو بکر صدیق پر حزن تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق ولی اللہ نہیں تھا، اور وہ جو حزن تھا تم کہتے ہو نبی کے بارے میں حزن تھا، کہتے ہیں نہیں، وہ ابو بکر اونچا اونچا بول رہا تھا تاکہ مشرکین کو پتہ چل جائے ہمارا ہم یہاں بیٹھے، تو اس لیے اونچا اونچا بول رہے تھے۔ اب ذرا سمجھو، ہم کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا کہا تب جاتا ہے کہ حزن ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ بالکل نہیں، لا تحزن تب کہا کہ حزن تھا۔ ایک لا تحزن کس نے کہا؟ نبی پاک نے، لا تحزن غم نہ کر، غم تھا تب فرمایا لا تحزن، اور فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، لا تحزنوا میں بھی حزن ہے یا نہیں؟ یار ہم کہتے ہیں جس دلیل سے تم نے حزن ثابت کیا لا تحزن، اسی سے ہے لا تحزنوا، وہاں پر بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، معلوم ہوتا ہے خوف تھا، اللہ تحزنوا معلوم ہوتا ہے حزن تھا، اور یہ حزن و خوف کس کے بارے میں؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بھی ہے بھی ڈٹے ہوئے، اور تتنزل علیہم الملائکہ بھی ہے، فرشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن خوف اور حزن بھی ہے، معلوم ہوتا ہے خوف و حزن کا اس بات مقام ولایت کیا مقام اعلیٰ درجے کی ولایت کے بھی خلاف ہو نہیں، البتہ محل جدا جدا ہے، یا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا محل آخرت ہے، اور اثبات الخوف والحزن کا محل دنیا ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ خوف اور حزن کے اس بات کا محل کیا ہے؟ دنیا، دنیا میں خوف بھی ہے اور حزن بھی ہے، اور نبی کس اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے خوف بھی نہیں اور حزن بھی نہیں۔ ہاں اس سے سارا مسئلہ صاف ہو گیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جہاں ایک بڑی گندی شاخ ہے بریلویت کی اور صوفیوں کی، وہ کہتے ہیں بندہ جب عبادات کرتے کرتے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس پر تکالیف ساکت ہو جاتی ہے، نمازیں معاف، روزے حج زکات معاف، ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی صحیح بے حیا بن جاتا ہے، ہر چیز اس سے بات یاد کرو۔ جہاں خوف کیا لکھا ہے آپ کے پاس حاشیے پہ ہے کوئی چیز؟ نفی الحزن والخوف بالنسبت الى حال اولیاء فی الاخرہ لا وقت کونہم فی الدنیا فانہ باطل لأن الدنیا دار خوف وحزن خصوصا للمؤمن على ما قاله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر وعلى ما قال حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، ڈھانپ دی گئی جنت مکارے کے ساتھ، بڑے مشکل ہے جنت میں جانا، اور حفت النار
ڈھانپ دی گئی آگ شہباز کے ساتھ، علامہ قال علیہ السلام اشد البلا، سب سے بڑی جن پر مصیبتیں آتی ہیں الانبیاء، وہ انبیاء ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کا زیادہ تابع دار ہے ان کے مناسب ہیں، الاول فالاول۔ یہ تفسیر کبیر والے کا محاکمہ ہے، لیکن یہ محاکمہ تب سمجھ آئے گا کہ اشکال ذہن میں ہو۔ اشکال میں نے بتا دیا کہ دنیا تو ہے ہی دارالحموم، جہاں اولیاء اللہ پہ بڑے مسائل آتے ہیں۔ یہ جن کو تم اولیاء اللہ سمجھتے ہو نا عنکبوت کو، یہ نہیں ہے عنکبوت والے اولیاء اللہ جو اوپر چادر لگائی، سامنے مریدنیاں بٹھائیں اور وہاں کمکم میں چلائے اور وہاں بدتمیزی کرتا رہا اور بیٹھا رہا۔ اولیاء اللہ ہیں امام ابن تیمیہ جیسے، ہاں شاہ ولی اللہ جیسے، سید اسماعیل شہید دہلوی جیسے، یہ اولیاء اللہ تھے، مولانا حسین علی جیسے، ہاں شیخ القرآن جیسے، یہ اولیاء اللہ تھے جن کی ساری زندگی غموں میں گزری اور حزن میں گزری۔ دنیا تو محل ہے ہی دارالحزن اور دارالخوف ہے، یہ اولیاء اللہ۔ اور دنیا میں کوئی ایسا ولی اللہ نہیں گزرا جس پر سب سے زیادہ شدت نہ ہوئی ہو، بلکہ ولایت ملی شدت پر ہے۔ جو زیادہ رگڑے کھائے، زیادہ شدت میں رہا، پریشانیوں میں رہا، ولایت کا مقام اتنا اونچا ہوا۔ اور سب سے بڑے اولیاء اللہ صحابہ تھے، صحابہ سے بڑا اولیاء اللہ کوئی نہیں۔ اور صحابہ کی ساری زندگی دیکھو، کسی محنت مشقت سے عبارت ہے، اور کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں۔ ہم باللیل رہبانا وبالنہار فرسانا، جاسوس نے واقعہ بیان کیا، صحابہ کی جاسوسی کرتا رہا، واپس جا کے اپنی قوم کو اطلاع دی کہ میں نے بڑی جاسوسی کی ان کے اندر رہ کے، اور میں نے دو باتیں محسوس کی کہ ان کی ہم باللیل رہبانا وبالنہار فرسانا، یہ صحابہ رات کا وقت ہوتا ہے تو رہبانا، یہ رہبان بن کے مصلوں پہ نظر آتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدوں میں ہوتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، یہ اس حالت میں ہوتے ہیں۔ اور جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، فرسانہ، یہ پھر میدان جہاد کے مجاہد ہوتے ہیں، رات مصلے پہ اور دن مصلہ پہ، راتی مصلح اور دن مصلح، دن بھی مصلح اور رات مصلح۔ یہ مصلح تین والا، وہ سات والا ہے، یہ ہر وقت اللہ مصلح کرے۔ ہاں بھائی، تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کہ خوف نہیں ہوگا علیہم ولا ہم یحزنون، مرتے ہی بشارتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور مرتے ہی کہیں گے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہ مطلب ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا، یہ حقیقت ولایت ہے، تعریف اولیاء اللہ۔ دو بنیادیں ولایت کی، الذین آمنوا، الا ان اولیاء اللہ میں یہ شان ولایت ہے، اور الذین آمنوا میں حقیقت ولایت ہے۔ الذین آمنوا، ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، آمنوا جس کا عقیدہ قرآن والا ہو،
وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور اس کا عمل سنت والا ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ تقویٰ نام ہی اتباع نبوی کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. تو ولی اللہ کے لیے دو بنیادیں، ایک بنیاد آمنو عقیدہ درست ہو اور ایمان قرآن کے مطابق ہو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہو بچتا، بچ کے زندگی گزار رہا ہو اور وہ بچنے کا طریقہ اتباع نبوی ہے. بالکل غلط ہو گیا. چلو اس کا گزارا کرو. اب تو ہم بھی سہ گئے. چلتا چلتا لاؤڈ سپیکر یہی ہوتے ہیں نا بھائی. جہنم میں جب جائیں گے نا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی سہ جائیں گے. وہ عذاب وغیرہ پھر ان کو زمحریر میں لے جایا جائے گا. تب پھر آگ اثر کرے گی. آدمی ماحول میں سہ جاتا ہے. ہاں بھائی دیکھو الذین آمنوا وکانوا بولو ہی صحیح وکانوا یتقون. دو بنیادیں، ایمان صحیح، عقیدہ صحیح اور عمل صحیح. اور عمل صحیح کیا ہے؟ سنت نبوی. ہاں پہلے لکھا ہے سیاحت اولا، صفات اولا، سیاحت عقیدہ، صفات ثانیہ، سیاحت اعمال و اخلاق. یہ دو وصفے ہوں وہ ولی اللہ ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ جہاں پر امام ابن تیمیہ کی کتاب الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ ولی اللہ کا بھی ہوتا ہے، ولی شیطان کا بھی. اولیاء اللہ کون ہے، اولیاء شیطان کون ہے، اس پر مستقل کتاب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. اب وقت نہیں کہ ہم اس پہ طرف جائیں. بہرحال امام نے کمال کیا، اس میں پورے اوصاف ذکر کر دیے. قرآن پاک میں بھی اوصاف اولیاء اللہ کے دستور ہیں. ولی کا معنی ہوتا ہے قریبی، اور اس کا مضاف الیہ دونوں بات سکتے ہیں. ولی اللہ اللہ کا مقرب، اور ولی و شیطان شیطان کا مقرب. اللہ بھی اپنے ولی کو نوازتا ہے، شیطان کے بھی جو وصفے ہے اپنے ولی کو نوازتا ہے. اللہ اپنے ولی کو سب سے بڑی چیز جو دیتا ہے وہ دعوت حق کی توفیق ہے. اللہ اپنے ولی کو جو نوازتا ہے سب سے بڑی چیز ملتی ہے وہ دعوت الحق اور استقامت علی طریق الحق. استقامت بھی ملتی ہے اور دعوت الی طریق الحق، یہ اللہ کی نوازش ہے. اور شیطان اپنے ولی کو نوازتا ہے اضلال کا پورا ملکہ اضلال، یعنی فراڈ کے سارے گر. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیطان باقاعدہ ہر ڈیوٹی ادا کرتا ہے اور گمراہی کے جتنے اسباب ہیں اپنے ولی کو وہ نوازتا ہے. شیطان بھی اپنے بیٹے کی پوری تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ جو شیطان کا سب سے بڑا ولی بنتا ہے، سب سے بڑا قریبی، تو وہ پیر بن جاتا ہے. آج کے زمانے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ پیر بنتا ہے. پیر ہے یا پیر ہے؟ پیر. اور پھر یہ آخری درجہ ہے شیطان کے نوازے ہوئے کا. پیری مریدی، عملیات، بدماشی، یہ سارے اس میں سب بدماشیاں کٹھی ہیں. ہاں بھائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور بچتے رہے
بچ بچ کے زندگی گزارتے رہے تو پہلی شرط عقیدہ توحید والا ہو، مردوں کے سننے کا قائل نہ ہو، الذین آمنوا مردوں کے سما آتی کا قائل نہ ہو، قبر والوں سے سفارشوں کا قائل نہ ہو، المدد یا پیر کے نعروں کا قائل نہ ہو، اور آمنو کوئی ڈھلا ڈھلا نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے للڑ ولی نہیں بن سکتا، ولی بنے گا زبردست مضبوط عقیدے والا۔ اللہ دینا آمنو جو ایمان لائے، ایمان قرآن والا، اور بدتی بھی ولی اللہ نہیں ہوتا، ہیلا اسکات کی آمدن حرام خور کھانے والا یہ بھی ولی اللہ نہیں، جنازے کے بعد بدعت کرنے والا یہ بھی ولی اللہ نہیں، عیدین کے بعد اجتماعی دعا کرنے والا یہ بھی ولی اللہ نہیں، کانوا یتقون یہ بھی پکا بدتی ہے، اور ختم قرآنی کی مجلسیں سجانے والا، ختم القرآن کی دعوتیں، اجتماعی قرآنی کی دعوتیں، یہ کانوا یتقون یہ بھی ولی اللہ نہیں، اور تعویذوں کی دکان بنا کے بیچنے والا کانوا یتقون، عملیات اور غیر کی پکار ہند سے اور مربجہ ساری شیطانی یہ بھی ولی اللہ نہیں۔ ولی اللہ وہ ہوگا جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور جس کا عمل بھی۔ کانوا یتقون یہ کون ہے بھائی؟ دیکھو ذرا سورۃ الفرقان آیت نمبر 66 بلکہ 64، دیکھو اوصاف الاولیاء فی القرآن، جلدی جلدی ذرا پہچانو ولی اللہ کون ہے، آج کل بھی معیار بنا ہے یہ آپ نے پڑھی ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ ہاں صفحہ بتاؤ۔ 741 عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فاذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین، یہ سارے اوصاف پڑھ لینا، میں نے بیان کر دیے پہلے۔ یہ نمبر 2 سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 16۔ جی الذین یقولون ربنا، دیکھو دیکھو الذین یقولون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، معلوم ہوتا ہے ولی اللہ کو پکارنے والا ہوتا ہے، اور ربنا کوئی چٹنی مسالہ بھی نہیں، حرمت فلاں باق کے فلاں نہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا بس بقائی دے ہمارے لیے گناہ ہمارے، ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں قنا عذاب النار۔ ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، معلوم ہوتا ہے ولی اللہ معصوم بھی نہیں ہوتا، ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرین الصادقین القانتین المنفقین والمستغفرین، یہ سارے کانوا یتقون، کانوا یتقون یہ ساری صفتیں آ رہی ہے۔ ہاں بھائی، الصابرین صبر کرنے والے، صادقین اپنے قول نیت عمل کے سچے، القانتین مسئلہ ماننے والے اور خرچ کرنے والے، المستغفرین بالاسحار اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے، صبح کو اٹھ کے راتوں کو عبادت کرنے والے، یبیتون لربہم
سجدا و قیاما، اور والمستغفرین بالاسحار، سحری کے ٹائم استغفار کرنے والے، ساری رات سجدے اور سحری کے اٹھ کے استغفار، اپنی عبادت پر بھی استغفار، یہ گناہوں پر نہیں، ساری رات مصلی پہ اور پھر عبادت پہ بھی استغفار ہے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ الزاریات آیت نمبر 15، جلدی کرو جلدی۔ ہاں بھائی صفحہ بتاؤ۔ 1045 53 بڑی فساد ہے۔ ہاں بھائی 53۔ اب ذرا دیکھو پڑھ کیا رہے ہو؟ اوصاف، ہاں اولیاء اللہ کے اوصاف، یہاں پر بھی آ گیا ہے ان المتقین کانوا یتقون، ان المتقین وہاں پر ذکر کیا نا، کانوا یتقون، جو بچنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ان المتقین فی جنات و عیون، یہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ پہلے ہی محسن تھے، محسنین دل سے نیکی کرنے والے، کانوا قلیلا من اللیل، اور یہ تھے بہت تھوڑا رات کو نیند کرنے والے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ارے آپ اولیاء اللہ نے کہا یہ تو وصف آپ میں آ گیا، قلیلا من اللیل، رات کو بہت کم، ما یہجعون سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر یستغفرون معافیاں مانگتے تھے، معافیاں مانگتے ہیں، وفی اموالہم، اور لوگوں کا مال لوٹتے نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ 500 روپے والا تعویذ نہیں دیتے، 1000 والا۔ وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حق ہے۔ وفی الارض آیات ہو گیا، تو یہاں پر فرمایا ان کی شان، یہ بھی اوصاف ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک مقام پہ الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، دوسرے مقام دو آگے بالاسحار ہم یستغفرون۔ اس سے قاعدہ سمجھ آ رہا ہے کہ عبادت کا اختتام استغفار پر ہونا چاہیے۔ قرآنی قاعدہ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ عبادت کا اختتام وہ کیا ہے؟ استغفار بالاسحار، اور ساری رات عبادت میں اور سحری کے وقت استغفار۔ یہ مفتی رشید احمد صاحب نے یہاں سے استدلال کیا، فرماتے ہیں بدعات رمضان ایک رسالہ ہے، بدعات رمضان، کہ رمضان میں جو لوگ بدعات کرتے ہیں، مختلف قسم کی بدعتیں وہ انہوں نے جمع کی، بہت ساری بدعتیں، ان میں ایک بدعت ختم تراویح کی مربع مجلس ہے۔ ختم تراویح کی مربع اور اہتمام دعا، سارے جو مل کر اکٹھے ہو کر اہتمام دعا کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب نے اسی سے لیا۔ ایک دوسرا کہتے ہیں کہ عجیب تماشا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ عبادات کے بعد استغفار کرتے ہیں اور یہ تراویح کے بعد لڈو تقسیم کرتے ہیں، یہ جلیبیاں تقسیم کرتے ہیں۔ بالاسحار ہم یستغفرون، قرآن کہتا ہے کہ عبادت کا اختتام استغفار پر ہے، اور یہ کیا ہے؟ حافظ صاحب کا تراویح کا اختتام لڈوؤں پر ہے۔
اور جلیبیوں پر ہے اور پکوڑوں پر ہے۔ یاد رکھو حضرت تھانوی نے بھی لکھا کہ یہ کبھی رسم اور بدعت، علماء کو محنت کرنی چاہیے اس کو ختم کرنے پر۔ یہ جو ختم تراویح پر حلوے مٹھائیاں ہوتی ہے، آپ کے ایریا میں خیر نہیں ہوتی، یہ سب از قبیلہ رسم اور پوری بدعت ہے۔ اور مساجد میں یہ ساری ترتیب شیطان بڑا حرامی ہے، اس نے رمضان کے نام پہ بھی گمراہ کیا ہے، رمضان کے نام پہ ساری عبادت تباہ ہو۔ اسی طرح یہ جو مربجہ افطار پارٹیاں ہیں، مربجہ نام و نمود ریاکاری کا پلندہ افطار پارٹیاں، اور اتنا رواج بن گیا ہر جگہ پہ کہ ناراض ہوتے ہیں ہماری پارٹی نہیں رکھی، فلاں نہیں رکھی۔ یہ سب انہیں بدعات میں سے ہے، انہیں بدعات میں سے۔ اسی طرح تراویح کے بعد کی اجتماعی دعا، یہ بھی انہیں بدعات میں سے ہے۔ بات میں اور کر رہا تھا کہ عبادت کا اختتام کس پر ہو؟ استغفار۔ اصل مصیبت یہ بن گئی ہے کہ بدعات لوگوں نے بحیثیت جماعت اور فرقہ کے تقسیم کر لی ہے، بحیثیت جماعت اور فرقہ کے بدعات کی تقسیم ہو گئی۔ کچھ بدعات بریلویوں کی ہیں، ان پہ سب رد کرتے ہیں۔ جنازے کے بعد دعا بریلوی مانگتے ہیں، دیوبندی نہیں مانتے۔ سلام کے بعد اس پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ کل 40واں یہ، اور اسی طرح جمعراتیں وغیرہ، اور یہ ختم نہیں، یہ بریلوی بدعت ہے، بریلوی۔ اب سارے دیوبندی یہاں پر کہیں گے کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، اور جہاں پر فٹ کریں گے کلو قول و فعل لم یثبت عن النبی اصحابہ فہو بدعت، یہ سارے پڑھیں گے دیوبندی، صحیح بریلویوں کو خراب کریں گے۔ اور خود دیوبندیوں کی بدعتیں ہیلا اسکار، یہ دیوبندی بدعت ہے۔ اور بزرگوں، عید کے بعد کی اجتماعی دعا، یہ بھی کون سی بدعت ہے؟ دیوبندی بدعت۔ اور قرآن خوانی پر اجتماع، یہ بھی کون سی بدعت ہے؟ دیوبندی بدعت، یہ دیوبندی بدعت ہے۔ اور تعزیت پر یہ رفع الیدین، تعزیت پر رفع الیدین والی دعا، یہ بھی ماشاءاللہ دیوبندی بدعت ہے۔ اس لیے اب ان سے پوچھو ثبوت تو کہتے ہیں حرج کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ رفع الیدین آداب دعا میں سے ہے نا جی، آداب دعا میں سے۔ اور وہ کہتے ہیں اذا دعا ہو عموم قرآن میں سے ہے نا، تو وہ آداب دعا اگر جنازے کے بعد ہو جائے تب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس لیے تکلیف ہے کہ وہ بدعت بریلوی ہے اور یہ بدعت دیوبندی ہے۔ اور اسی طرح کل شریف 40ویں کی جگہ پہ وہ آگئی تقریر، اور اس کا نام بھی رکھ دیا دعا، یہ اشاعتی بدعت ہے، اشاعتی۔ اب بدعتیں تقسیم ہو گئی، کوئی بدعت بریلوی ہے، کوئی بدعت دیوبندی ہے، کوئی بدعت اشاعتی۔ پہلے جماعتیں مختلف تھی، اب بدعتیں بھی تقسیم ہو گئی۔ اور دلائل اگر ان سے پوچھے جائے دلائل کیا ہے، یہ پچھلے دنوں ایک مفتی نے فتویٰ دیا، اور وہ تنخواہ بھی شاید توحید والوں سے لیتا ہے بھی حرام خور، اور فتویٰ کیا دیتا ہے کہ یہ ان باتوں میں سختی نہیں ہونی چاہیے، قرآن پاک کے ختم پڑھنے طالب علموں کے لیے ذرا روٹی چوٹی بن جاتی ہے، ان مدرسے کا ذرا تعامل ہو جاتا ہے، یہ جن میں فتوے نہ ہوں۔ عید کے بعد اجتماعی دعا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عیدیں پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ کس عید میں آپ نے عید کے بعد دعا کی، خطبے کے بعد یا نماز کے بعد؟ ایک عید بتا دو، صحابہ سے بتا دو۔ اب کلو قول فعل لم یثبت صرف بریلویوں پر فٹ کرنا ہے اور خود اپنی اصلاح نہیں کرنی۔ اسی طرح اور بھی مختلف تراویح کے بعد
سنن کے بعد اجتماعی دعا اور فرائض کے بعد مربجہ اجتماعی دعا، خصوصاً ان پنڈی اسلام آباد کے ایریوں میں امام صاحب اور اونچا اونچا مانگتا ہے آمین آمین۔ امام صاحب وہ مانگ رہا تھا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، آمین۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ وہ حافظ الازاد آئے نا گجرانوالہ کے اسٹیشن پر، تو وہاں پر ایک مسجد کا امام تھا، صبح کی نماز کے بعد دعا کروا رہا تھا، اور کیا تھا؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، آمین۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ اگلے سال حافظ صاحب وہاں سے گزرے، حافظ صاحب اسی مسجد میں نماز پڑھی تو اس نے اسی طرح دعا کی۔ حافظ صاحب قریب ہو گئے اور کہتے ہیں ابھی تک پیٹ کے اندر ہے، باہر آیا نہیں، معافی بطنی محررا۔ وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں بے وقوف، یہ تو وہ نظر ہے، کہہ رہی ہے کہ حضرت حنا کہہ رہی ہے یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں حمل ہے میں نے تیرے نام پر اسے آزاد کیا، تو تجھے دعا مانگ رہا ہے تو لکا معافی بطنی محررا۔ یاد رکھو یہ جو فرضوں کے بعد اجتماعی مربجہ دعا ہے، اس کا نہ پیغمبر کی سنت سے ثبوت ہے اور نہ صحابہ کرام کی جماعت سے۔ اس لیے اب یہ چونکہ بدعتوں پر بھی کئی رنگ آ گئے، اس لیے بدعتیں چھپ گئی، اور جہاں جب آتا ہے نا میدان عید کے بعد والی دعا کا، اب فوراً کہتے ہیں فتاوا، امداد الفتاوا میں نہیں لکھا ہے، اب فتاوا کا حوالہ دیں گے، اور جنازے کے بعد والی دعا ان کو کہو فتاوا خلیلیہ میں بھی لکھی ہے، وہاں کیوں لڑتے ہو؟ کنیا میں بھی لکھی ہے، وہاں کیوں لڑتے ہو؟ فتاوا دیوبند میں بھی لکھی ہے، وہاں کیوں لڑتے ہو؟ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کتنے بائے نبوی، اور اپنی بنتوں پہ پردہ ڈالنا ہو اور فتاوا امداد الفتاوا سے دیوبند فتاوا سے فلانا فتاوا۔ ہم کہتے ہیں اگر دیوبند کا فتاوا والا وہ بھی بغیر دلیل کے بات کرے، اس کی بات بھی حجت نہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیوبند والا فتاوا سے بریلی والا فتاوا، یہ کیا کون سی حجت؟ بات ہے دلیل کی، اصول کی بات ہو ہم مانیں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، آپ تو پڑھ رہے ہیں اولیاء اللہ کے اوصاف، سورہ زمر نکالے آیت نمبر 23، جلدی آیت نمبر 23 اور زمر آیت نمبر 18۔ اچھا اب میرا خیال ہے آپ نے کچھ اوصاف دیکھ لیا، اب آیات نوٹ کرو، وقت ہے نہیں، آیات نوٹ کر لو، پھر جس کو توفیق ہو انتباہ کر لے۔ یہ سورہ زمر پڑھی ہوئی ہے، آیت نمبر 18، سورۃ النازعات آیت نمبر 41 اور 40، سورۃ شورى آیت نمبر 37 38۔ یہ زمر کی تفسیر بھی ہو چکی ہے، شورا کی بھی، نازعات الذاریات کی انشاءاللہ وہاں میں ذکر کر دوں گا۔ بہرحال یہ اوصاف ہیں اولیاء اللہ کے۔ کتنی چیزیں میں نے بیان کر دی، الا ان اولیاء اللہ، مرتبہ اور شان اولیاء، الذین آمنوا وکانوا یتقون، حقیقت ولایت، لہم البشریٰ، یہ ہے ثمرات ولایت، واسطے ان کے، البشریٰ فی الحیات الدنیا، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ ہاں بھائی یہاں البشریٰ سے کیا مراد ہے؟ پوری توجہ فرماؤ، سو تو نہیں گئے؟ البشریٰ سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کرام ایک حدیث کی طرف چلے گئے، لیکن قانون تفسیر ذرا سمجھنا ہے۔ اب بزرگوں، البشریٰ عبارہ میں حدیث آ چکی ہے، آپ کے پاس لکھی بھی ہے، الرؤیا الصالحہ، الرؤیا الصالحہ کما فی البخاری، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ اب ایک قانون سمجھو کہ البشریٰ سے مراد
اور رویا صالحہ ہیں، لیکن صرف یہ نہیں، البشرا عام ہے اور اس کا ایک فرد اور رویا صالحہ ہے۔ تفسیریں جب دیکھو گے پھر اشکال ہوگا کہ عام طور پہ مفسرین کی عادت ہے اگر کسی لفظ کے معنی پہ حدیث آ جائے تو مفسرین کرام اس حدیث کو بیان کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بشرا صرف رویا صالحہ میں بند ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بے فرد ما، ایک فرد کو ذکر کر دیا گیا تفسیر کے، باقی افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بعض کے متاثرین مفسرین، یہ شنقیطی جیسا آدمی، اور یہ بھی بھول گئے، انہوں نے جہاں اس مقام پہ لکھ دیا کہ البشرا سے مراد صرف سچے خواب ہے، اور چونکہ حدیث میں آ گیا لہذا صرف یہ مراد ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، صرف یہ نہیں مراد، البشرا اور رویت صالحہ، اچھے خواب اس البشرا کا ایک فرد ہے۔ البشرا صرف اچھے خوابوں میں شامل نہیں۔ نظر آ رہی ہے؟ مشکل ہے۔ البشرا سچے خوابوں میں بند، مجھے بولو مسجد گونجے۔ ان بدعات کے حوالے بتائے، اجتماعی دعا عید کے بعد، اجتماعی عید کے بارے میں کتابیں بتائے۔ یہ ابھی کیا سنتا رہا ہے؟ ساری باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں، قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ نبی نے صحابہ کے وفات کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ نبی نے صحابی کے وفات کے بعد یہ کوئی اشاعتی نہیں تھی، ویسے وفات کے بعد دعا کی تھی۔ اصل میں کہنا چاہتے ہیں تعزیت والی دعا ہاتھ اٹھا کر کی تھی، لیکن اب مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دو۔ وہ روایت وہ دلیل ہے کہ تعزیت پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت نہیں۔ جو آپ نے روایت لکھی ہے یہ روایت دلیل ہے کہ تعزیت پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز نہیں، کوئی روایت۔ اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ کا ذہن دست کا نت ہاں انفسو قوم تک کام جائے گا۔ وہ روایت دلیل ہے اس بات کی میری کہ تعزیت پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جائز نہیں، اور اس کی وجوہات بہت ہیں، تعریف نہ کیا کریں روایات بھی۔ مجھے پتا ہے بعض ہمارے بزرگ بھی استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ استدلال نہیں بنتا کسی لحاظ سے بھی۔ آپ خود دیکھیں، اس میں تجھے آ رہا ہے صحابی کہیں فوت ہو رہا ہے کسی مقام پہ، اور وہ وصیت کرتا ہے کہ جب دوسرے صحابی کو کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جانا تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ادعو اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں گے۔ وہ صحابی آیا، نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اور وہاں پر آ کر اس نے وصیت پہنچائی۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے اتنے ہاتھ اونچے کیے کہ یہ ایسے کر کے دعا مانگی، آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی ظاہر ہو گئی، وہاں پر دعا مانگی۔ لیکن سوال ہے کہ ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ یہ دعا اللہ کے محبوب نے اپنے گھر میں مانگی ہے۔ ہماری بس بات چل رہی ہے کس کی تعزیت کیسے کرنی ہے، مسئلہ تعزیت کا ہے۔ یہ تو جہاں نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے وہاں اس نے آ کر بتائی ایک، اور تعزیت پہ نہیں گئے، اپنے گھر بیٹھے۔ ہم نے کہا منع کیا کہ اپنے گھر بیٹھ کے دعا نہ کرو میت کے لیے۔ نمبر 2، اگر آپ تعزیت پر اس طرح دعا کرتے ہوتے تو صحابی کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وصیت تب کی ہے کہ آپ کا معمول تھا نہیں اس طرح کا، اس سے اس نے خصوصی دعا کرنے کی درخواست کی۔ تو اس میں اصل جو بات ہے، باقی تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مقام تعزیت پہ نہیں گئے، اپنے گھر میں تھے۔ مقام تعزیت کس کا ہوتا ہے؟ اہل میت کے پاس جا کے دعا کرنا، وہاں پر نہیں تھے۔ جہاں آپ تشریف فرما تھے اس مقام پہ دعا کی۔ آج بھی اگر کوئی وصیت کرے تو اس طرح دعا کرنا جائز ہے،
دعا اور چیز ہے، تعزیت اور چیز ہے. اس لیے یہ حدیث کی تحریف کر کے ڈنڈی مار کے بدعت کو ثابت نہ کرو. اگر کوئی اس پر ثبوت ہو، نبی پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ، خود آپ کی زندگی کہ آپ نے کسی تعزیت کے موقع پر جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کی ہو، لاؤ، ورنہ کل بدعت ضلالہ کی حدیث عام سے بچ نہیں سکتے. ہاں ایسے مسئلہ نہیں کہ تم کرو تو ٹھیک کہ وہ کریں تو غلط. ان بدعات کے حوالے بتائے. گزارش ہے کہ علماء طلباء کے مشورہ سے سورہ عنکبوت سے احزاب تک، حجرات سے ناس تک یہ پڑھائیں، اور سورہ نساء بھی بچے جتنے ہو سکے مسائل پڑھائیں. فرقہ عثمانی کے آپ کی مہربانی مجھے مشورہ دینے کی. آپ نے یاد فرمایا میری مرضی میں جو پڑھاؤں گا. القرآن پہ اجتماعی دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ بدعت ہے. میری مرضی، میں آپ کا کون سا پابند ہوں کہ آپ جو مشورہ دے میں پڑھاؤں؟ میری مرضی جو پڑھاؤں. دیکھو وہ تو کبھی کبھی ایسے جوش ہوتا ہے آپ سے مشورہ دے دیتی ہے، باقی یہ تو میری مرضی ہے. اب سبق آگے چلنے دو گے یا نہیں؟ اور کوئی مرضیاں رہتی ہیں؟ ہاں دو. دوسری عزیز ہے کہ آپ ایک قبرستان سے گزرے تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ جو صحابہ تھے جس امت نے آپ نے دعا کروائی تھی، واہ واہ، تعزیت تھی نا قبرستان. خدا تمہیں ہدایت دے. بات کر رہی ہے کہ تعزیت کا شرعی طریقہ کیا ہے. اس بات کو چلو سمجھ لو. تعزیت کا باتیں دو ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے تعزیت. دعا حق للمیت، یہ میت کا حق ہے، اور تعزیت جو ہے یہ میت کے قریبی رشتہ دار اور اس کے متعلقین ہیں، ان کا حق ہے. اب شرعی طریقہ تعزیت کا یہ ہے کہ وہاں پر چند ایسے کلمات کہے گا جن سے ان کو تسلی ہوگی، جیسے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا. اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہیں کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا اور اسی نے دیا تھا، اور اس طرح کے چند تسلی والے کلمات کہے گا. یہ حدیث سے ثابت ہے، مشکات میں بھی ہے اور بھی چیزوں میں. ایک ہے دعا. دعا آپ جہاں بیٹھ کے مردوں کے لیے کرے کوئی مسئلہ نہیں، اور کسی مقام پہ کرے، لیکن یہ جو مربع کا طریقہ ہے کہ ایک گرو آتا ہے جی دعا کیا کرو، کہ سارے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں دعا کرنے، اور یہ ترتیب کے ساتھ یہ طریقہ ثابت ہے یا نہیں. تعزیت کیا شریک ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ اور ائمہ سے یہ طریقہ قطعاً ثابت نہیں، اور اس پر پوری بدعت کا اطلاق ہے، اور کلو بدعت ضلالہ کے زمرہ میں ہے. قرآن کے بعد درس قرآن کے بعد دعا کرنا ثابت ہے. درس قرآن کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، اور ہم نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ دعا منگواؤ. آپ کی مرضی کرے نہ کرے، اور آپ نے تو اکثر ماشاءاللہ کرتے بھی نہیں. میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. دونوں طرح ہے. ہاتھ اٹھا کے کرے تب بھی اتنا ہے کہ قبر سامنے نہ ہو، بہتر یہ ہے. وہاں پر جو لفظ آ رہے ہیں رافعا یدیہ داعیا لہ، یہ لفظ بھی ہے. درس قرآن ہو گیا. اگر کوئی اشاعتی عالم صلاتی عید کے بعد دعا کر رہا ہے، وہاں کوئی دوسرا عالم بھی نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ مکروہ تحریمی ہے، بدعتی ہے. ہاں، اور بدعتی کا اصل قانون ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہاں، تکمیل بخاری شریف، تکمیل مشکات، یہ پروگرام کیسے ہیں؟ اگر مقصود یہی ہے اختتام کی خصوصیت اور التزام،
بدعت ہے، مقصد دعوت ہو، یہ نہ ہو التزام تو جائز ہے۔ اگر ختم قرآن پھر تراویح میں محلہ والے اپنے خوشی سے مہمانوں کے لیے مسجد چائے وغیرہ لاتا ہے، ہاں پورا رمضان لاتا ہے یا صرف تراویح کے اختتام؟ پورا رمضان لاتا ہے تو جی آیا تو لے آئے، آپ کو بھی پلائیں۔ اور اگر یہ بے ایمانی کرتے ہیں ختم تراویح والے دن، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی شیطانی چل ہے، ہاں بھائی یہ اسی بدعت کو رنگ دے رہا ہے۔ بدعت کی تعلیم میں ہمارا اور اہل بدعت کا کیا اختلاف ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پچھلے سال تو آتا تو پوری ہفتے کی بات تھی، اور اس سال آئے گی صحیح۔ المیت کے کس طرح تعزیت کرنی چاہیے، کس طرح بتا دیے، تیری پرچی لیٹ آئیے۔ جب نبی پاک وفات ہوئے تو سارے صحابہ موجود تھے، پھر وہ خطبہ پڑھا، خطبہ کے بعد دعا پڑھی، لہذا معلوم ہوا کون سی دعا پڑھی؟ لہذا معلوم ہوا کہ رکا لکھنے والا کذاب ہے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے، اگر وہ امیر ہو تو اس کے گھر سے کھانا، یہ کھانے کی بات یہ نہیں چل رہی۔ الباس قبلہ صلاۃ العیدین بدع، اس صلاۃ عیدین کیا کہتے ہیں؟ الباس قبلہ صلاۃ العیدین بدع، التزام کی صورت میں بدعت ہے، یہ نفس ہی مباح ہے۔ ختم قرآن یا درس قرآن دعا یا ثبوت ہے، تقریر کے بعد دعا یا ثبوت ہے، ہاں بھائی قرآن پاک ختم پر تقریر کرنا جائز ہے، ہاں بھائی یہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، ماشاء اللہ، ہاں کہ حیضوں کو نماز عید کو آنا چاہیے، ہاں حیضہ عورتیں آئیں گے تمہیں دعا کروانے کے لیے، نماز سے علیحدہ رہے اور دعا مسلمین میں شریک ہو۔ بزرگ صاحب یہ لکھا ہے مسلم نمبر 1954 سال ہے میرا خیال ہے، ہاں بھائی تو یہ دعائے مسلمین جو ہے دعا خطبہ ہے، دعائے مسلمین یہ نہیں کہ عید کی نماز کے بعد کوئی دعا، یہ دعا المسلمین سے مراد خطبہ، اسی کو علامہ انور شاہ صاحب نے یہ سارا لکھا۔ تعزیت پر روپے دین اٹھانا منع ہے، حوالہ بتائیں۔ اچھا اب منع حوالہ ہے کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، حوالہ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ وہو رد، حوالہ ہے من عمل عملا لیس علیہ عملنا وہو رد۔ تبلیغی حضرات فضائل اعمال پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، وہ بھی تو درس قرآن ہی ہوتا ہے، کیوں ان کے خلاف ہو؟ میت کو دفن کرنے کے بعد یہ قبر کے سر پر بقرہ کی اول ایسے آخر ایسے پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، صرف جواز کا حد ہے، التزام یہ بھی بدعت بنے گا جو عام طور پہ رواج بن گیا ہے، صرف جائز ہے، استحباب زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، مستحب سے زیادہ اس کا کوئی درجہ نہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد دعا جائز ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب دعا جائز ہے کہ نہیں؟ دعا نماز کے بعد جب کرتا رہے، بات ہو رہی ہے مربع جاتی، یہ میں قانون انشاءاللہ بیان کر دوں گا جو اشکال ختم ہو جائیں گے۔ اصل جو چیز التزام اور رواج یہ بدعت بناتا ہے، یہ نفسی تو اب آپ دعا مانگے تو وہ بھی بدعت ہے، اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں، اذا دعا ہوئے، لیکن جب تخصیص آتی ہے التزام یا رواج وہ اس مقام سے ہٹا کے بدعت بناتا ہے۔ بدعت کی بنیاد ہی التزام ہے، التزام یا خصوصیت، یہ آئے گا انشاءاللہ۔ عیدین کے بعد ایک دوسرے کو ملنا یہ کیسا ہے؟ ہاں تو اگر دور سے آئے تو مل لے، ورنہ تو ویسے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عید شروع کب ہوئی تھی؟ مغرب سے یا جب عید پڑی تھی؟ کب شروع ہوتی ہے عید؟ پھر مغرب کی نماز سے ملنا چاہیے۔ اچھا مغرب کی نمازیں بزرگوں نے اکٹھی پڑھی ہیں، پھر عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں، صبح کی بھی، اور عید کی نماز کے بعد کون سا نیا گراند لگا ہے؟ عید تو مغرب سے شروع تھی، اور مغرب کی نمازیں ٹھیک ٹھاک پڑھ کے آیا، عشاء کے وقت بھی ٹھیک ٹھاک تھا، صبح کے وقت بھی،
اور جو ہی عید کی نماز ختم ہوئی تو دنگل شروع ہو گیا، یہ اس کو گرا رہا ہے، وہ اس کو گرا رہا ہے، اور پورا رولا ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ یہ کس کا ملنی کس کی ہے؟ اگر نئے کپڑوں کی ہے تو وہ بتاؤ، اور اگر عید کی ہے تو پھر مغرب کی نماز سے شروع کرو۔ عید نماز پر کیا مطلب ہے؟ بھارت اتنا لفظ کہنا جائز ہے، بارک اللہ، مبارک ہو، عید مبارک ہو۔ تم بھی اتنے خشک نہ بنو، اتنے لفظ تک گنجائش ہے، تابعین تک ثابت ہے، عید مبارک ہو۔ اور کچھ چیزیں مقتضیات ہیں، اس لیے عید کے دن اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اساتذہ، اپنے پیران، مرشدین، ان سے ملاقات کرنا، گپ شپ لگانا، تھوڑا بہت کھیلنا شرعی حدود میں، اور میک اپ شیک اپ کرنا، تو اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ اس لیے شوق نہ بناؤ۔ عید کا معنی بتاؤں گا، عید کا معنی کیا ہے، تو عید بناؤ۔ جمعہ تقریر کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں، میں بزرگا بتا چکا ہوں۔